اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ناظرین حاضرین السلام علیکم، معذرت چاہتا ہوں لائیو کٹ گیا تھا، میں پھر سے حاضر ہوں۔ آج کا دن سب سے پہلے آپ سب کو عید غدیر عید سعید کے اس پر مسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن بڑا بابرکت دن ہے، عید غدیر، قرآن مجید بڑی بابرکت کتاب۔ ارشاد پروردگار ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہی کا دن وہ دن ہے جس دن دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اللہ دین سے راضی ہو گیا۔ میرے نوجوانوں، یوم کا لفظ نہیں آیا بلکہ الیوم، یہ عربی کا یہ قاعدہ ہے، جب کسی چیز پر الف لام داخل کر دیا جاتا ہے تو مخصوص ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان یعنی ہر کوئی انسان، مگر الانسان یعنی کوئی خاص انسان، یوم یعنی ہر دن، مگر الیوم یعنی کوئی خاص دن، وہ دن جس دن کو بھلایا نہ جا سکے۔ اسی لیے علی کی اعلان ولایت کے بعد پروردگار نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہی کا دن وہ دن ہے جس دن دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اللہ دین سے راضی ہو گیا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے یوم پر الف لام داخل کر کے بتلایا، کہا دیکھو جب بھی عالم اسلام قرآن مجید کو پڑھے، جب یوم پر پہنچے الف لام کو دیکھے تو یہ سمجھ جائے کہ یہ کوئی خاص دن ہے، اس دن کچھ خاص ہوا تھا، یہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس دن کو عید غدیر، اس دن کو ہمیشہ بار بار یاد کرنا ہے، یہ بہت ہی مبارک دن ہے عید غدیر۔ اگر کہیے تو ایک جملے میں غدیر کسے کہتے ہیں؟ غدیر پے کرے بشریت پر لگے ہوئے زخموں کا الہی مرہم ہے۔ عید غدیر، آپ اس دن شیرینی تقسیم کیجئے، غریبوں کو کھانا کھلائیے، نئے کپڑے پہنائیے، جلوس نکالیے، خوشیوں کا ماحول بنائیے، غدیر کو زندہ کیجئے، جس طریقے سے بھی چاہیں آپ غدیر کو زندہ کریں، اس لیے کہ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا۔ اگر نہ بھلاتے تو واقعہ کربلا سامنے نہ آتا۔ مقصد کربلا ہی ہے علی ولی اللہ، علی کی ولایت۔ میرا لاکھوں کروڑوں سلام ہو جناب جندب ابن جنادہ، جناب ابو ذر غفاری، جو ضعیفی کے عالم میں ہاتھوں میں عصا لے کر مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے اور کچھ خاص گھروں پر رک کر کہتے تھے ایھا الناس، اے لوگوں، اپنے بچوں کو خط ولایت علی پر تربیت دیا کرو، اگر تمہارے بچے تمہاری نہ مانے تو بچوں کو کچھ مت کہنا، ان کی ماں کا کردار دیکھ لینا۔ علی کی ولایت نسلوں کا پتہ دیتی ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے گا، خود چل کر جو تخت خلافت تک جائے اسے خلیفہ کہتے ہیں، حکومت چل کر جس کے دروازے پر آئے اسے علی کہتے ہیں۔ مولائے کائنات غدیر خم کے میدان میں، جو غدیر خم مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ کہ غدیر خم کو غدیر خم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جو مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ تھی، وہاں ایک تالاب تھا، اس تالاب کو کہتے تھے غدیر۔ وہاں ایک چرواہا تھا جو بکریاں چراتا تھا، اس کا نام تھا خم۔ اسی مقام پر نبی اللہ نے پالان شتر کے منبر پر مولائے کائنات کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کی یہ علی مولا ہیں۔ تو غدیر خم کو غدیر خم اس لیے کہا جاتا ہے۔ عام کیجئے مقصد غدیر کو زندہ کیجئے میرے نوجوانوں۔ جس طریقے سے دیکھیے، آپ نے ایام اعظام میں ابھی محرم کا دن آ رہا ہے،
کتنی ماشاءاللہ مجلسیں جلوس ہوتے ہیں. ساری دنیا کسی بھی فرقے کے مسلمان سے پوچھ لیجئے کہ امام حسین کے قاتل کا نام کیا، کسی سے بھی پوچھ لیجئے تو فوراً بتائے گا یزید. نہ اس کا تعلق کلمہ گو سے ہے، نہ اسلام سے ہے، نہ دین سے ہے، کسی بھی فرقے کا ہو مگر پوچھئے تو فوراً بتا دے گا کہ امام حسین کے قاتل کا نام یزید ہے. آپ اسی طریقے سے غدیر کو عام کیجئے، اتنی مجلس کیجئے، جلوس کیجئے، محلے میں سڑکوں پر نکلیے، کریے شہر شہر گاؤں گاؤں میں، تاکہ دوسری قومیں پوچھنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کون سی عید ہے. لوگوں کے ذہنوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ غدیر خم کے میدان میں نبی اللہ نے غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلا فصل خلیفہ بنایا. اور یاد رکھیے گا، غدیر میں علی کو مولا نہیں بنایا گیا، غدیر میں مولائے کائنات کی مولائیت کا اعلان کیا گیا ہے. رسول اللہ نے اعلان کیا، اعلان ولایت کیا ہے. مولائے کائنات غالب کل غالب، شجاعت کے دھنی، مردوں کو زندہ کرنے والے میرے مولا تو پہلے سے مولا تھے. غدیر میں علی کی مولائیت کا اعلان ولایت کا اعلان کیا گیا غدیر خم کے میدان میں. تو آپ عام کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کے رسول، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. 3 ولایت کا قرآن مجید میں اعلان ہوا، اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، اور علی ابن ابی طالب کی ولایت، مولائے کائنات کی ولایت. بے شک تمہارے ولی اللہ ہیں اور اس کے رسول، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اچھا، یہاں پر بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں. میں اگر کوئی اعتراض کرتا ہوں یا بتاتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو حوالہ بھی دیتا ہوں. مسلمانوں کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے، ان کا نام ہے قفاری. انہوں نے کتاب لکھی ہے اصول مذہب الشیعہ. انہوں نے شیعہ مذہب کے پر اعتراض کیا ہے. انہوں نے اصول مذہب الشیعہ اپنی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 825، اس نے اصول مذہب الشیعہ جس نے کتاب لکھی ہے، جس کتاب میں شیعوں پر اعتراض کیا ہے، اس نے اس کتاب میں لکھا کہ یہ آئے ولایت یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہے. یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہے. تو میں اس کو حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ آیت آئے ولایت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پہلا حوالہ سلمہ بن کوہیل کی روایت. سلمہ بن کوہیل کی روایت میں نے حوالہ لکھ کے رکھا ہے. تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1162 میں لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. یہ میں کوئی حوالہ اپنی کتاب کا نہیں دے رہا ہوں، کوئی بھی حوالہ، سارے حوالے انہی کی کتابوں سے. دوسرا حوالہ محمد جریر طبری کی کتاب تفسیر طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 288 کہ یہ آئے ولایت یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. اچھا، اب اگر یہاں پر کوئی یہ اعتراض کر دے کہ جو آپ نے یہ حوالہ دیا ہے تفسیر ابن ابی حاتم کا، جریر طبری کا، یہ راوی صحیح نہیں تھے، تو اس کا بھی حوالہ میرے پاس ہے. شیخ الاسلام، بہت بڑے عالم ان کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان کی ایک کتاب ہے منہاج السنہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 178 178 179 179. ابن تیمیہ نے اس کتاب میں لکھا کہ تفسیر طبری اور یہ ابن ابی حاتم
یہ دونوں قابل اعتماد تھے، قابل اعتبار تھے۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی متعدد کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں کہ آیت حضرت علی کی شان، بہت سے حوالے میرے پاس ہیں۔ یہاں سے میں جتنے حوالے دے رہا ہوں، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی حوالہ میں اندھیرے میں نہیں دے رہا ہوں۔ اگر یہ کتابیں دستیاب نہیں ہیں تو آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ انٹرنیٹ پر جائیے، بہت سارے کتابوں کے سافٹ ویئر موجود ہیں، کتابوں کے المکتبۃ الشاملہ یہ کتابوں کا سافٹ ویئر ہے، المکتبۃ اہل بیت کتابوں کا سافٹ ویئر ہے، ایک بہت بڑا اہل سنت کی کتابوں کا سافٹ ویئر ہے الجامع الکبیر، جس میں اہل سنت کی تقریباً 20,000 کتابیں اس سافٹ ویئر میں موجود ہیں۔ آپ جا کر الجامع الکبیر یہ سافٹ ویئر ہے کتابوں کا، آپ جا کر اس میں دیکھیے گا کہ یہ آئے ولایت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی، اور حوالہ امام طبرانی کا، میں کوئی بھی حوالہ اپنے عالم کا نہیں دے رہا ہوں، امام طبرانی کا جن کا انتقال 360 ہجری میں ہوا تھا، ان کی کتاب ہے المعجم الاوسط، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 218، جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ حاکم نیشاپوری کی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102۔ جساس ان کی کتاب ہے احکام القرآن، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2۔ ثعلبی ان کی کتاب ہے تفسیر ثعلبی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 134 135۔ واحدی اس کی کتاب ہے اسباب النزول، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181۔ امام قرطبی ان کی کتاب ہے الجامع احکام القرآن، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 221۔ علامہ میلانی کی کتاب ہے نفحات الازہار، جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 21۔ انہوں نے اپنی بھی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ آئے ولایت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ علامہ میلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 18 صحابہ کرام اور متعدد تابعین نیز 63 علماء اہل سنت کے بزرگ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کوئی علی کی ولایت سے بچ نہیں سکتا، مولا کائنات کی عظمت کیا ہے علی۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو مولا کائنات کی فضیلت برداشت نہیں ہوتی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، خوشبودار کا مقابلہ خوشبودار سے ہوتا ہے، بدبودار کا مقابلہ بدبودار سے ہوتا ہے، مچھر گندے پانی میں پیدا ہوتا ہے، شہد کی مکھی خوشبوؤں میں زندہ رہتی ہے۔ اگر آپ مچھر کو خوشبو میں بند کر دیجئے تو مر جائے گا، شہد کی مکھی کو بدبو میں بند کر دیجئے تو مر جائے گی۔ یعنی پتہ چلا شہد کی مکھی کو بدبو برداشت نہیں ہوتی، مچھروں کو خوشبو برداشت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے جن کا شجرہ بدبودار ہوتا ہے انہیں ذکر علی برداشت نہیں ہوتا، انہیں مولا کائنات کی عظمت برداشت نہیں ہوتی۔ اور نبی اللہ نے تو صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ کوئی علی کی محبت سے بچ نہیں سکتا۔ نبی اللہ نے کہا نظر الی وجہ علی نے عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نبی اللہ نے کہا ذکر علی نے عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ نبی اللہ نے کہا حب علی نے عبادت، علی کی محبت عبادت ہے۔ میرے نوجوانوں، جب اگر نبی اللہ نے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کی محبت عبادت، نبی اللہ جب آپ نے کہہ دیا تھا کہ علی کا ذکر عبادت ہے تو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے؟ نبی اللہ نے کہا سنو، جب نبی نے کہا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اب اگر کوئی دوڑا نبی اللہ کے قریب آتا اور کہنے لگتا ہے نبی اللہ ہم تو نابینا ہیں،
نبی اللہ ہم تو اندھے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو نبی اللہ نے کہا دکھائی نہیں دیتا تو ذکر علی نے بادا، علی کا ذکر کرو۔ اب اگر کوئی نبی اللہ سے کہہ دیتا ہے نبی اللہ ہمارے پاس زبان نہیں ہے، ہم گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، تو نبی اللہ نے کہا بول نہیں سکتے تو حب علی نے بادا، علی کی محبت عبادت ہے۔ نبی اللہ نے کہا کوئی 1400 سال کے بعد بھی بہانہ کر کے علی کی محبت سے بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی جانتے تھے اندھا تو کہہ دے گا میرے پاس آنکھ نہیں تھی، دکھائی نہیں دیتا تھا، گونگا کہہ دے گا میرے پاس زبان نہیں تھی، بول نہیں سکتے تھے، بہرا کہہ دے گا نبی اللہ سنائی نہیں دیتا تھا۔ تو نبی اللہ نے کہا حب علی نے بادا، علی کی محبت عبادت ہے اور محبت دل سے ہوتی ہے۔ اب کون کہے گا میرے پاس دل نہیں ہے؟ اگر علی کی محبت ہے تو آپ کی دنیا میں بھی آپ کامیاب ہیں، آخرت میں بھی آپ کامیاب ہیں۔ ولایت علی کو مانیے، فروغ دیجئے غدیر کو۔ میرے نوجوانوں، ہر دل میں، جس کے بھی دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہ زندگی کے فرائض سے نہیں ڈرتا ہے، نہ موت کے نتائج سے ڈرتا ہے۔ اس لیے کہ جو بھی علی ابن ابی طالب کے راستے پر چلتا ہے، مولا کائنات کی ولایت کیا ہے؟ میں کہوں گا اے پروردگار عالم، یہ ہماری دعا ہے پروردگار، آج سب سے بڑی عید ہے، عید غدیر، عید سعید، عید اکبر، سب سے بڑی عید ہے پروردگار، چہردہ معصومین کا واسطہ، لہذا سب سے بڑی عید پر ہم تمام مومنین کو سب سے بڑی عیدی چاہیے۔ پروردگار ہم دعا گو ہیں، چہردہ معصومین کے واسطے پر اس عید غدیر کے موقع پر ہم دعا کرتے ہیں، ہماری سب سے بڑی عیدی یہ ہے کہ ہمارے آخری امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ناظرین، مومنین، خدا حافظ۔ میں تمام مومنین علی نقی پالم اور جڑے ہوئے ناظرین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔